السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہماری اردو کی آن لائن کلاس ہے اور آج کی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے انصاف کے بارے میں، یعنی سبق نمبر 15 ہے ہمارا انصاف کی آبرو۔ آبرو کہتے ہیں عزت کو، یعنی انصاف کی عزت۔ تو یہاں آپ دیکھیں، یہ آپ کو پکچر میں یہ بادشاہ یعنی راجا اور یہ کچھ ایک پریوار نظر آ رہا ہے آپ کو، دو چھوٹے چھوٹے بچے اور یہ والدین۔ تو اس میں ایک کہانی ہے، یعنی ایسا سمجھیے کہ یہ انصاف کی ایک مثال ہے کہ انصاف جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے۔ اس سبق میں یہ ہمیں بتلایا گیا ہے کہ انصاف سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ بادشاہ کے بچوں کے لیے ہو، چاہے وہ عام انسانوں کے لیے ہو۔ اسلامی قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلامی قانون جو ہے وہ بادشاہ کے لیے کچھ اور عام لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے کچھ اور، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام میں سب کے لیے ایک برابری بتائی گئی ہے کہ اگر راجا کے بیٹے نے غلطی کی ہے تو اس کو بھی وہی سزا ملے گی، اور اگر کسی غریب کے بیٹے نے یا کسی اور نے غلطی کی ہے تو اس کو بھی وہی سزا ملے گی۔ تو اس کا مطلب یہاں پر دکھایا گیا ہے، اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کا جو قانون ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے اسلام کی نظر میں، نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی بادشاہ ہے، نہ کوئی فقیر ہے۔ تو چلیے ہم اس سبق میں دیکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کس طرح سے اسلامی قوانین کے طرز پر، یعنی اسلامی قانون پر چلتے ہوئے کس طرح سے انہوں نے انصاف کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں۔ گجرات کے حکمراں کہتے ہیں بادشاہ کو، جو حکومت کرتے ہیں، حکومت کرنے والا۔ حکمراں کون ہوتا ہے؟ حکومت کرنے والا۔ گجرات کے حکمراں احمد شاہ نے اپنی زندگی میں بے شمار نشیب و فراز دیکھے تھے۔ نشیب و فراز کہتے ہیں اتار چڑھاؤ، یعنی کبھی غربت بھی دیکھی، کبھی برا ٹائم دیکھا، اچھا ٹائم بھی دیکھا، یعنی بے شمار انہوں نے اتار چڑھاؤ اپنی زندگی میں دیکھے تھے۔ مگر ایک ایسا سنگین وقت بھی آیا کہ اس کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی۔ کئی دن بے قراری کے عالم میں گزارے، لیکن آخر میں اس نے اپنے اضطراب پر قابو پا لیا۔ اضطراب کہتے ہیں بے چینی۔ کیا مطلب ہے اضطراب کا؟ بے چینی، یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنے اضطراب پر قابو پا لیا، یعنی اپنی بے چینی پر قابو پا لیا۔ اور وہ بے چینی کس بات کی تھی؟ وہ بے چینی تھی، دیکھیں کہ پا لیا، اور ایک مقدمے کا فیصلہ اس طرح کیا کہ تاریخ کے سینے پر ہمیشہ کے لیے روشن ہو گیا۔ یعنی انہوں نے مقدمہ جو ان کے سامنے آیا تو اس طرح سے انہوں نے اس مقدمے کا فیصلہ کیا کہ آج تک وہ اس کے بارے میں، دیکھیے ہم پڑھ رہے ہیں اسی کے بارے میں آج تک، اور ہم ذکر بھی کر رہے ہیں کہ تاریخ کہتے ہیں ہسٹری۔ ہم تاریخ کو انگلش میں ہسٹری کہتے ہیں اور ہندی میں اتہاس کہتے ہیں۔ تو کہ تاریخ کے سینے پر ہمیشہ کے لیے روشن ہو گیا۔ روشن یعنی لکھ دیا گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ احمد شاہ کے داماد نے جوانی، دولت اور اقتدار کے نشے میں ایک غریب اور بے قصور شخص کو قتل کر دیا۔ مقتول کہتے ہیں جسے قتل کیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ابھی ہم نے پڑھا کہ جوانی، دولت اور اقتدار کے نشے میں ایک غریب اور بے قصور شخص کو قتل کر دیا، یعنی غریب ہے تو اس کو قتل کر دینا کہ اپنی نشے میں ہیں، وہ دولت کے بل پر وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں بادشاہ کا داماد ہوں تو میں بچ جاؤں گا، میرے اوپر کوئی کچھ مقدمہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس کو گھمنڈ تھا، غرور تھا، اس نشے میں اس نے کیا کیا؟ ایک بے قصور شخص کو قتل کر دیا۔ مقتول کے وارثوں نے کوشش کی
کہ وہ شاہی عدالت تک اپنا مقدمہ لے جائیں۔ مقتول جسے قتل کیا گیا ہو، وارث یعنی جو اس کے پیچھے رہ جاتے ہیں، جیسے اگر کسی کے والد کا قتل کر دیا گیا ہے تو اس کی بیوہ اور اس کے بچے ہوں گے تو اسے وارث ہی کہیں گے۔ تو وارثوں نے کوشش کی کہ وہ شاہی عدالت تک اپنا مقدمہ لے جائیں، مگر قاتل کے ساتھیوں نے اس مفلس خاندان کو تباہ و برباد کرنے کی دھمکیاں دی۔ مفلس کہتے ہیں غریب، یعنی اس غریب خاندان کو دھمکیاں دی کہ اگر تم نے راجا تک یہ مقدمہ پہنچایا تو ہم تمہیں برباد کر دیں گے، فنا کر دیں گے۔ تو یہ دھمکیاں انہوں نے دی، تو جس کے نتیجے میں معاملہ دب گیا اور خون کا دعویٰ کرنے والوں کی زبانیں بند ہو گئیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم بادشاہ کے داماد کی شکایت کرتے ہیں تو یہ داماد جو ہے ہمیں ہمارے مطلب باقی افراد کو بھی مروا دیں گے، جو بچے ہوئے ہیں، بچے ہیں یا میں ہوں تو مجھے بھی قتل کروا دیں گے، مروا دیں گے۔ تو اس چکر میں انہوں نے کیا کیا کہ اپنی زبانیں بند کر لی، یعنی بالکل اب راجا تک یہ مقدمہ پہنچایا ہی نہیں۔ چند سال خاموشی سے گزر گئے، چند یعنی کچھ سال جو تھے وہ اسی طرح سے گزر گئے، یعنی نہ تو بادشاہ کے پاس کوئی شکایت لے کر گیا، انصاف کے لیے گیا، اور نہ ہی مطلب کوئی بولا۔ مگر ایک دن کسی نہ کسی طرح احمد شاہ کو اس خونی واقعے کی خبر ہو گئی، یعنی وہ تو بادشاہ تھے، کسی نہ کسی کے زبانی تو پتہ چلنا ہی تھا۔ ایک دن جو کوئی بات ہوتی ہے وہ کبھی چھپتی نہیں ہے، ایک نہ ایک دن کھل کر سامنے آ ہی جاتی ہے۔ تو بادشاہ کو بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ ان کے داماد نے کسی بے قصور کو قتل کر دیا ہے۔ دیکھیں اگلا پیج۔ گجرات کے حاکم نے مقتول کے وارثوں کو بلایا اور ان سے واقعات بیان کرنے کو کہا، یعنی اب جو بادشاہ تھے، حاکم یعنی بادشاہ، انہوں نے کیا کہا کہ انہیں بلایا جائے، جس کے گھر کے ایک فرد کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کے گھر والوں کو بلایا اور اس سے واقعات بیان کرنے کو کہا، یعنی کیا کیا ہوا تھا وہ کہا کہ تفصیل سے بتاؤ۔ انتہائی تفتیش کے بعد جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ مقتول بے قصور تھا تو احمد شاہ نے اپنے داماد کو سزائے موت سنا دی۔ انتہائی تفتیش یعنی معلومات کرنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد، پوری تحقیقات کرنے کے بعد جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ جو شخص جس کو قتل کیا گیا تھا وہ بے قصور تھا، تو احمد شاہ نے کیا کیا، اپنے داماد کو سزائے موت سنا دی۔ اگرچہ یہ فیصلہ کرتے وقت اسے کئی بار جذبات سے دوچار ہونا پڑا، یعنی کیونکہ اس کی بیٹی بیوہ ہو جاتی بادشاہ کی، اور کئی بار اس کو لگا کہ اگر میں نے یہ فیصلہ کیا تو میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ اس کے باوجود بھی اس نے انصاف کیا، لیکن وہ انصاف کی آبرو بچانے میں کامیاب ہو گیا، یعنی انصاف کی آبرو عزت بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ بیوی نے کہا، یعنی بادشاہ کی بیگم نے کہا، بیوی نے کہا بیٹی بیوہ ہو جائے گی۔ احمد شاہ نے جواب دیا، جب ایک غریب کی بیٹی بیوہ ہو سکتی ہے تو شہزادی کو بھی بیوگی کا لباس پہن لینا چاہیے۔ یعنی ان کا کیا کہنا تھا کہ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے جو بیوہ ہوئی ہے، اگر بادشاہ کی بیٹی بیوہ ہو جائے گی تو وہ مطلب اس کی کوئی انہوں نے یہ سمجھایا کہ کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے، اگر تمہیں اپنی بیٹی کا خیال ہے تو ان کو بھی اپنی بیٹی کا خیال ہوگا۔ اس طرح سے انہوں نے اپنی بیگم کو سمجھایا۔ یہ کہہ کر جلادوں کو سزا کی تکمیل کا حکم دیا گیا۔ تکمیل کا مطلب ہوتا ہے پورا ہونا، یعنی جو کام کیا گیا ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ سزا کی تکمیل کا حکم دیا گیا، داماد کو پھانسی دے دی گئی اور اس کی لاش 24 گھنٹے تک سولی پر لٹکتی رہی۔ دفن کے بعد جب یہ طوفان گزر گیا تو احمد شاہ کے قریبی عزیزوں نے کہا، یعنی اب جب ان کی موت ہو گئی پھانسی پہ لٹکنے کے بعد تو ان کے تدفین بھی کی گئی، تو اس کے بعد جو ان کے قریبی عزیز کہتے ہیں رشتہ دار، جو احمد شاہ کے یعنی بادشاہ کے رشتہ دار تھے، انہوں نے کیا کہا، آپ خون بہا دے کر اپنے داماد کی جان بچا سکتے تھے۔ خون بہا کا مطلب ہے یعنی معاوضہ دے کر، جو وہ جتنا وہ چاہتے
ان کو اتنا معاوضہ دے کر اپنے داماد کی جان بچا سکتے تھے۔ تو یہ سن کر کیا، یہ سن کر وہ غضبناک ہو گیا، غضبناک یعنی بہت زیادہ غصے میں ہو گیا، اور اس نے انتہا غصے میں جواب دیا، خون بہا وہ ہے جسے مقتول کے وارث خوشی سے قبول کر لیں۔ خون بہا یعنی خون کے بدلے کچھ معاوضہ دینا وہ تب ممکن ہے جسے قتل کیا گیا ہو اس کے گھر والے خوشی سے قبول کریں، اس طرح کہ نہ ان کے دل پر بوجھ ہو اور نہ ذہن پر کوئی خوف۔ یہ بادشاہ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کو ڈرا دھمکا کر اور ان کو چند سکے دے دیے جائیں اور کہہ دیا جائے کہ یہ تمہارا معاوضہ ہے، اور وہ بیچارے اپنا دل جو ہے بالکل خوف میں اور اپنے دل کو دبا کر بیٹھ جائے۔ آج جو لوگ مجھے اسلامی قانون سکھا رہے ہیں ان کے انصاف کا یہ عالم ہے کہ مرحوم کے بیوی بچے 3 سال تک، مرحوم جو مر گیا ہے اسے کہتے ہیں مرحوم، تو یہاں بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال تک موت کے ڈر سے عدالت میں اپنا مقدمہ بھی پیش نہ کر سکے۔ یہ انصاف یہ اسلامی قانون کے خلاف ہے، یہ اسلامی قانون کے تقاضے کے خلاف ہے، یعنی کہ وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ وہ اپنے وارث کے موت کا مقدمہ بھی اپنے عدالت میں پیش نہ کر سکے۔ اب میں اس حالت میں مقتول کے وارثوں سے خون بہا قبول کرنے کی درخواست کرتا، یعنی بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے تو وہ ڈرے ہوئے تھے، اتنے اس کے باوجود میں ان سے کہتا کہ تم اس کا معاوضہ لے لو، تو کیا ہوتا کہ رعب شاہی سے ان کے جسم کانپ جاتے، یعنی اگر میں کہتا تو کیونکہ میں بادشاہ ہوں، میرے رعب سے وہ خود ہی ڈر سے کانپنے لگتے، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں وہ معاوضہ لینا پڑتا، تو کیا یہ صحیح ہوتا؟ تو اسے کہیں گے رعب شاہی۔ رعب شاہی سے ان کے جسم کانپ جاتے اور روحوں پر لرزہ طاری ہو جاتا، یعنی ان کی روح جو تھی وہ کانپ جاتی میرے رعب سے، میرے ڈر سے، خوف سے۔ تو یہ انصاف نہیں ہے کہ کسی کے خوف سے کسی کو ڈرا دھمکا کر اس کو کسی بھی چیز کو قبول کرنے کے لیے کہا جائے، یہ ہمارے اسلامی قانون کے خلاف ہے۔ تو یہ اسلامی شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ اسلامی شریعت یعنی اسلامی قانون، جو اسلامی قانون بنائے گئے ہیں، یہ اس کے خلاف ہے۔ اگر میں مرنے والے کے عزیز و اقارب کو جبراً آمادہ کر بھی لیتا تو یہ ایک رسم بن جاتی۔ تو اب بادشاہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں عزیز و اقارب کہتے ہیں رشتہ داروں کو، جبراً زبردستی، اگر میں مرنے والے کے عزیز و اقارب کو جبراً آمادہ کر بھی لیتا تو یہ ایک رسم بن جاتی، یعنی کہ اب یہ پھر کیا ہوتا کہ لوگ بادشاہ کے شہزادے ہوئے، بادشاہ کے گھر والے ہوئے، کسی کی بھی بے قصور کو قتل کر دیتے اور اس کو پھر معاوضہ دے کر اپنی جان چھڑا لیتے، تو یہ ایک رسم بن جاتی، بادشاہ کہہ رہے ہیں۔ پھر گجرات کے امیر اور شہزادے اپنے اپنے خزانوں سے خون بہا دیتے رہتے، یعنی امیر جو بہت امیر اور جن کے پاس دولت ہوتی ہے، اور شہزادے اپنے اپنے خزانوں سے خون بہا دیتے رہتے، یعنی وہ قتل کرتے رہتے اور بعد میں معاوضہ دے دیتے، غریب قتل ہوتے رہتے، اور اسلامی قانون کی آڑ میں انسانی جانوں کی تجارت کا بازار گرم ہو جاتا۔ یعنی اسلامی قانون کی آڑ میں یہ ان کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ غریبوں کو قتل کرتے رہتے، بے قصوروں کو، اور معاوضہ دے دیتے، اس طرح سے یہ ایک رسم بن جاتی اور اس طرح سے یہ سلسلہ جاری ہو جاتا۔ اس لیے اسلام کے قانون کا تقاضا یہی تھا کہ خون کے بدلے خون بہایا جائے، انسان کی ہمدردی اس کے بعد ہونی چاہیے۔ اسلام کا قانون سب کے لیے برابر ہے، یعنی یہ ایک مثال ہے انصاف کی کہ بادشاہ چاہتے تو اپنے داماد کی جان بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ دکھایا کہ اسلامی قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، اس کی نظر میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر، خون کے بدلے خون ہی ہے۔ یعنی جیسے کہ اسلام میں کہا گیا ہے، اگر کوئی وارث، کسی خاندان کا وارث جس کو قتل کیا گیا ہو، اس کے وارث اگر اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے معاوضہ لے لیتے ہیں
تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن اگر زبردستی کی جائے کہ تمہیں معاوضہ لینا پڑے گا اور اس کی جان چھوڑنی پڑے گی، بخشنی پڑے گی، تو یہ قانون کے ایک دم خلاف بات ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ لیسن، یہ سبق بہت اچھا لگا ہوگا، اور اس میں آپ کو پتہ چلا کہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے۔ اسلامی قانون کی نظر میں کوئی چھوٹا بڑا، امیر غریب نہیں ہے۔ اس لیسن کو کم سے کم آپ 1-2 بار تو ضرور پڑھیں، تاکہ اس میں جو بھی مشکل الفاظ آئے ہیں ان کو آپ روانگی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ چلیے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیو ورک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔